السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، بالآخر یہ تو ہونا ہی تھا، سینٹ کے انتخابات میں جانے کے لیے بھی نون لیگ بالکل تیار ہو گئی ہے، اور پی ڈی ایم کا جو ایک قسم کا فلودہ تھا وہ نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ پی ڈی ایم کو جو ایک دکھاوے کے طور پہ تو سربراہ جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، لیکن اس کو عملی طور پر جو گائیڈ کر رہے ہیں وہ آصف زرداری صاحب کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور ہر وہ فیصلہ اپنا منواتی جا رہی ہے کہ جس کا شروع میں بہت سخت موقف لیا تھا مولانا نے یا نون لیگ نے۔ نون لیگ کا ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ محمد زبیر نے کہا تھا کہ ہم ایسے سینٹ الیکشن میں جانے کا کیا فائدہ کہ جس کے اندر پھر اسی کو جانا پڑے، ماننا پڑے، اس قسم کا بیان انہوں نے دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ الیکٹرول کالج کو توڑنے کے لیے سینٹ کے انتخابات کا بائیکاٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے تحریک عدم اعتماد کے اوپر بھی دیکھ لیا، بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم چائے کی پیالی پئیں گے اتحادیوں کے ساتھ، تو پتہ نہیں گورنمنٹ کو پسینے آ جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا۔ تو نون لیگ جو ہے وہ پہلے اس تحریک عدم اعتماد کے اوپر پہلے سے شور ڈالتی آ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر بھی ان کا ایک کنٹروورسی ہے، ایک کانٹرڈکشن کہہ لیں آپ، کہ ایک طرف تو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ نمبر پورے کر کے دکھائیں، اس سے پہلے بھی تحریک عدم اعتماد آتی رہی ہیں لیکن بلاول صاحب نمبر پورے کر کے دکھا دیں، اور دوسری طرف آج مریم نواز نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے پارلیمان میں یہ ہو جائے گا، اور سینٹ کی مثال جو لی جاتی ہے چیئرمین کی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اس کی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھنے میں لگتا ہے ایسے ہے جیسے نون لیگ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر بھی مان جائے گی، کیونکہ ان کے پاس آپشن جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ لمیٹڈ ہیں، اور جو شارٹس ہیں اصل میں پی ڈی ایم کے وہ آصف زرداری صاحب ڈے ون سے کھیل رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان کی اس تقریر کے بعد جس دن انہوں نے کہا تھا کہ میرے پہ یقین کریں، ہو سکتا ہے ہم نے یہ کام پہلے کیے ہوئے ہیں، میری بھی مان کے دیکھیں۔ تو ناظرین، پہلے کہا گیا کہ جرنل یوں ہیں، فلانا یوں ہے، فلانا یوں ہے، اس کے بعد بلاول بھٹو، یہ نون لیگ کی طرف سے کہا گیا، بلاول بھٹو صاحب نے آ کے کہا کہ نیم کالنگ نہیں ہونی چاہیے، اس کے بعد نیم کالنگ سے بھی کے اوپر خاموشی چھا گئی۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ہم ایسے ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، یہ نون لیگ کی طرف سے کہا گیا۔ اس کے بعد اب ضمنی الیکشن کے اوپر بھی آمادگی نظر آ رہی ہے، اور اسی اسمبلی میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں جس اسمبلی کو دھاندلی زدہ اسمبلی کہا جاتا ہے۔ پہلے نون لیگ کی طرف سے کہا گیا کہ سینٹ میں الیکشن میں حصہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں، اب اس میں الیکشن کے اوپر بھی آنے کا وہ کہا جا رہا ہے۔ اب عدم اعتماد کے اوپر بھی سارا کچھ وہی ہوتا جا رہا ہے جو کہ بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے، اس کے اوپر بھی اس کے ساتھ ساتھ پھر استعفوں کے اوپر آر کریں گے اور پار کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ اب استعفوں کے اوپر بھی سامنے سب کچھ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ استعفوں کے اوپر بھی ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا۔ تو وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ پرانی نوکری کے اوپر کام کرنے کے لیے بالکل ریڈی نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ جس وقت عدم اعتماد کی پہلے بات کی تھی بلاول صاحب نے، تو اس وقت مریم نواز نے کہا تھا کہ یہ تو عدم اعتماد کے اوپر آنا اور ان قوتوں کے ساتھ، کیونکہ یہ تو پھر ان قوتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرنا ہے، اور ان قوتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ساتھ ہماری لڑائی ہے اسی کے اوپر ہم سارا بات کریں، یعنی جو نواز شریف کا بیانیہ ہے اس کے خلاف پھر یہ انڈورسمنٹ ہوگی ایک قسم کی اگر ہم اس طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی سارا کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اعتزاز احسن کا ناظرین آپ کو بیان یاد ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب ہر دفعہ دھوکہ دے کر چلے جاتے ہیں، اور آصف زرداری کا مشہور زمانہ بیان ہے کہ دیکھا جو کمین کہاں کی تیر کھا کے کمی کہاں کی طرف اپنے لوگوں سے ملاقات ہوگی، وہ ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ہمیں دھوکہ دیا۔ اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ وہ پکی پکائی ڈش کھانے کے عادی ہیں، اپنا ووٹر ان کا نکلتا کوئی نہیں ہے، اپنا سپورٹر ان کا نکلتا کوئی نہیں ہے۔ کسی زمانے میں وہ بے نظیر کے خلاف قاضی حسین احمد صاحب کو آگے کر کے پھر بیچ میں کود پڑے تھے، پھر اس کے بعد مشرف صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ بھی پھر وکلا تحریک کا جو بالکل سامنے ہے، جس میں انہوں نے پکا پکایا جو سٹیج تھا، پہلے وہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وکلا جب اس میں نظر آئے سامنے تو وہ سامنے آ گئے اور نکلنے کے لیے تیار ہو گئے پکی پکائی ڈش کھانے کے لیے۔ اس دفعہ بھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آگے کر کے، یا کم از کم آصف زرداری صاحب کو یا پیپلز پارٹی کو آگے کر کے اس گمان میں تھے یا اس چکر میں تھے کہ اس دفعہ پھر میں سارا کچھ ان کو آگے کر کے جو مقاصد ہیں وہ اپنے خود حاصل کر لیں گے، کیونکہ آج نئے انتخابات ہوتے ہیں تو یقیناً نون لیگ کو تو سیٹیں مل سکتی ہیں، پیپلز پارٹی کو نہیں مل سکتی۔ تو زرداری صاحب اس دفعہ پرانے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے کچھ ساتھیوں کے مشورے کے ساتھ چلتے ہوئے وہ اپنی وکٹ کے اوپر لے کر آ رہے ہیں، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ ناظرین، اگر یہاں پہ آصف زرداری صاحب یا بلاول بھٹو صاحب جو بھی
واضح قدم لیتے ہیں یا وہ والا کام نہیں کرتے جو نون لیگ چاہتی ہے، اس کے اوپر نون لیگ اندر ہی اندر وہ کہتے ہیں پیش و خم کے وہ کھائے گی اور اندر ہی اندر وہ تل ملائے گی ضرور، لیکن وہ اوپن آ کے کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ لڑکانہ گئی، جو کہ نون لیگ کی طرف سے پہلی دفعہ ایسا ہوا، نہ صرف لڑکانہ گئی بلکہ گڑھی خدا بخش میں جا کے انہوں نے مزار کے اوپر جا کے پہلے تو انہوں نے تقریر کی، پھر اس کے مزار کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے مزار کے اوپر جا کے حاضری دی اور وہاں پہ جو تعریفیں کی اور وہاں پہ مساق جمہوریت اور بینظیر کے حوالے سے جو باتیں کی وہ بھی زیادہ پرانی نہیں ہے، اس کی صحیح ابھی زیادہ پرانی نہیں ہے یا اس کو لوگ ابھی یاد رکھیں گے۔ تو کل اگر پی ڈی ایم کا اتحاد اول تو ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ یہ بارگیننگ چپ کے طور پہ ہر بندہ اپنے اپنے طور پہ یوز کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن کل اگر یہ اتحاد ٹوٹتا ہے یا پیپلز پارٹی سے گلے شکوے ہوتے ہیں تو وہ میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے ہو سکیں گے جس طرح 2016 میں تھا کہ پتہ نہیں یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، عمران خان اور وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، وہ اتنی آسانی کے ساتھ ہم لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تو یہ فوٹیج چلے گی، یہ تقریریں چلیں گی جہاں بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے بینظیر کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے اندرون خانہ جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں ان چیزوں کو لے کے کہ ہم محترمہ نے جو کچھ آ کے وہاں پہ کہا ہے وہ تو ہمیں انڈورس کیا ہے، تو وہ تو اس چیز کو لے کے بہت خوش ہیں۔ اور دوسری ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے اوپن بیلٹنگ کے اوپر۔ اوپن بیلٹنگ کے اوپر اگر آج یہ مان جاتی ہے اپوزیشن، جو کہ نہیں مان رہی، مان جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتی تو حکومت کا اگر ایک آدھ سینیٹر زیادہ ہو جاتا ہے پنجاب سے خاص طور پہ، تو کس منہ کے ساتھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، خاص طور پہ نون لیگ، وہ کس منہ کے ساتھ یہ شکوے اور شکایت کرتے نظر آئیں گے کہ ہمارے بندے توڑ گئے، ہمارے وہ ہو گیا، ہمارے وہ ہو گیا۔ اس کے جواب میں حکومت تو بڑی آسانی سے کہہ دے گی کہ ہم نے تو آپ کو پہلے کہا تھا کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے، ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ اس قانون کو منظور کر لیا جائے، ہم نے تو پہلے کہا تھا اس کو آگے فیور کریں تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے۔ تو آنے والے دنوں میں اپوزیشن جو ہے، خاص طور پہ اس میں نون لیگ جو ہے، وہ مزید آپ کو گھرتی ہوئی نظر آئے گی، ہر طرف سے چاروں طرف سے اس کے گرد گھیرا، بے شک وہ کسی بھی سائڈ سے ہے وہ تنگ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک اور امپورٹنٹ ایشو پہ کل انشاءاللہ بات کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔